حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات کیسے بنوں؟ مستجاب الدعوات وہ شخص ہوتا ہے جس کی ہر دعا قبول ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اے سعد، اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو پھر حلال کھاؤ، حلال کماؤ، اس حلال کھانے کے پیچھے اللہ رب العزت تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوست احباب انہوں نے متنبہ کیا بارہا مرتبہ کہ ان کو ویڈیوز جو اپلوڈ کی جاتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا۔ اس کا طریقہ یہ کریں، اگر آپ نے مفتی عثمانی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو انسبسکرائب کریں۔ انسبسکرائب کرنے کے بعد دوبارہ سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور پھر جو بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی کلک کیجئے۔ اس کے بعد بہت سارے ساتھیوں نے بتایا کہ ان کو نوٹیفیکیشن ملا ہے۔ امید ہے کہ اس طریقے سے نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کے کھانے پینے کا پورا انتظام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابھی حضرت انسان کا وجود بھی نہیں تھا تو اللہ نے زمین و آسمان کو تیار فرما دیا۔ گویا زمین کو اللہ نے ایک قسم کا دسترخوان بنا دیا حضرت انسان کے لیے۔ اگر اللہ اس زمین کو چاندی کا بنا دیتے، آسمان کو پیتل کا بنا دیتے اور جانوروں کو پیدا ہی نہ کرتے تو انسان سروائیو ہی نہ کر سکتا، اپنی روزی زمین سے کیسے حاصل کرتا؟ اگر باران رحمت کا نزول نہ ہوتا تو زمینیں کیسے تیار ہوتی؟ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے اور اس کی بے پناہ نوازشات کے بدولت اللہ نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو حضرت انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے وافر مقدار میں پوری دنیا کے اندر ذرے ذرے کو حضرت انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ چرند پرند، جنگلوں کے اندر بسنے والے وہ جانور، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، چرندے پرندے اور اس کے علاوہ سمندروں کی تہوں میں تیرنے والی مچھلیاں اور نہ جانے پتھروں میں، چٹانوں میں، پہاڑوں میں، زمین کے کس حصے میں کوئی جانور اگر موجود ہے، کوئی کیڑا مکوڑا اگر کوئی موجود ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہم عام انسان جو مسلمان نہیں ہیں، عام انسان جو غیر مسلم ہے، اس کی نظر اسباب پر پڑتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین میری رازق ہے، وہ سمجھتا ہے کہ
یہ آسمان سے جو پانی برس رہا ہے یہی اصل سبب ہے، لیکن جو ایک مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کی نگاہ سبب پر نہیں بلکہ سبب کو پیدا کرنے والے خالق پہ ہوتی ہے، رازق پہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو پتہ ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزاق ہیں، قوت والے ہیں، اللہ ہی انسانوں کو رزق عطا فرمانے والے ہیں، اور رزق ایسا کہ جس رزق کے اندر کمی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمان کی نگاہ اس کے رب پہ ہوتی ہے، رزاق پہ ہوتی ہے، وہ سبب کو نہیں دیکھتا کہ یہ سبب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ نے سبب کو پیدا کیا، اس سبب کے پیچھے اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اگر اللہ سبب کے اندر قوت پیدا نہ فرمائے، چھری کا کام ہے کاٹنا، چھری کاٹنے کا سبب ہے، لیکن اللہ اسی چھری کو حکم عطا فرمائے کہ تم نے کاٹنا نہیں ہے تو یہ کبھی کاٹے گی نہیں۔ یہی چھری جس کا کام کاٹنا ہے، یہی چھری جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو چھوتی ہے اور اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے تم نے کاٹنا نہیں ہے، چھری کاٹنے کی جرت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی نگاہ ہمیشہ وہ اپنے رب کی طرف رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ ہمارا رزق روک دے، الیاذ باللہ، اگر اللہ ہمارا رزق روک دے تو دنیا کی کون سی طاقت ایسی ہے کہ جو ہمیں رزق عطا کر سکے؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ذات تمہارے روزی کو بند کر دے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو تمہیں روزی عطا کر سکے؟ ایسے ایسے دنیا کے اندر واقعات موجود ہیں، ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ کروڑوں کے مالک، ان کے سامنے کھانا موجود ہے لیکن ہاتھ اٹھا کر کھانے سے قاصر ہے، بینک بیلنس میں کروڑوں پڑے ہوئے، لیکن اللہ نے کھانے کا نظام ختم کر دیا، نالیوں کے ذریعے خوراک پہنچ رہی ہے، سامنے دیکھ کر حسرت کرتے ہوئے بھی ان کو کھانے کی توفیق نہیں ہو سکتی، نہ اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا۔ دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے اگر تمہارا رب العالمین اس کھانے کو اور اس رزق کو روک دے، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں رزق پہنچانے کی قوت اور جرت نہیں کر سکتی۔ هو الذی یحیی الارض بعد موتها، وہی زمینوں کو زندہ کرتا ہے ان کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ پوری دنیا کوشش کرے بنجر زمین کو آباد کرنے کی، لیکن اللہ نے اسے مردہ کر دیا۔ کائنات کی کوئی طاقت اس زمین کو، اس بنجر زمین کو زندہ کرنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتی، وہ اللہ کی قوت میں ہے۔ آج ہر شخص پریشان ہے رزق کے بارے میں، اللہ اکبر، ہر آدمی پریشان ہے کہ میرا رزق کم ہو رہا۔ کیوں؟ کہ رازق پر ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ ہم نے جو اصل وجوہات ہے رزق کی کمی کے، ان کی طرف توجہ کرنے کے بجائے ہم نے پریشان ہونا شروع کیا اور غیر شرعی سبب کو اختیار کرنا شروع کیا۔ جب ہم نے غیر شرعی سبب اختیار کرنے شروع کیے تو وہ روزی کے جو دروازے تھے وہ ہم پر بند ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بہت سارے سبب ہیں کہ اگر آپ ان سبب کو اختیار کریں، اگر وہ اعمال آپ کریں تو آپ کی روزی کے اندر اللہ رب العزت برکت عطا فرما سکتے ہیں۔ اور ان میں سے ہے ایک بہت بڑا عمل، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ اگر انسان اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اگر توبہ کرے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی تو کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں قوم والا توبہ کرو، استغفار کرو، جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے، اور صرف تمہارے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوگی بلکہ اللہ تمہارے مالوں کے اندر، جانوں کے اندر، تمہیں تمہارے بیٹوں کے اندر کثرت عطا فرمائے گا، زیادتی ہوگی، تمہارے مال کے اندر بھی برکتیں ہوگی۔ لوگ آج کثرت مانگتے ہیں، یا اللہ بہت سارا پیسہ دے، لیکن بہت سارے پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ لیکن رب سے برکت مانگیے، رب سے برکت مانگیے، کثرت نہ مانگیے۔ جب آپ اللہ سے اپنے جان مال اولاد کے اندر برکتیں مانگیں گے تو چھوٹا سا مال بھی اس کے اندر اللہ برکت عطا فرمائیں گے، وہ ایک آدمی کا کھانا کئی آدمی کو پورا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ لیکن جب آپ کثرت مانگتے ہیں تو کثرت کے اندر برکت نہیں ہوتی، جب برکت نہیں ہوتی تو کروڑوں کے مالک بھی آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے، اور 2 روٹی کھانے والا وہ مزدور جو رات کو جس کو سرحانہ بھی نصیب نہیں ہوتا، وہ رات کو جب سوتا ہے تو سکون کی نیند سوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے صبح اٹھ کر 2 روٹیوں کا انتظام کرنا ہے، اور رات کو وہ سکون کی اور کروڑوں کے مالک کی رات کی نیند بھی اڑ جاتی۔ قرضوں کا خوف، پریشانیاں، مال کے چھن جانے کا خوف، جتنا زیادہ انسان کثرت مال کی خواہش کرے گا اس کی آزمائشیں بھی اسی کے مطابق ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک غریب آدمی امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس نہ مال تھا، اس کے پاس نہ اتنی فراوانی تھی جس کا جواب دے اس کو اللہ رب العزت کے سامنے ہونا پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، موسلا دار بارشیں ہوں گی اور آسمان بھی برسے گا، زمین بھی اپنے خزانے اگلے گی، لیکن اگلے گی کب؟ جب تم توبہ کرو گے۔ لوگوں اسی وساطت سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کا آج کے بعد معمول بنا لیں کہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کریں، کثرت کے ساتھ۔ اور استغفر اللہ یہ نہیں کہ اس طرح استغفر اللہ پڑھے کہ ساتھ ساتھ گناہ بھی جاری ہے اور استغفر اللہ بھی کہہ رہا ہے۔ لوگوں جب آپ اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ اس استغفار پر، توبہ پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جنگل بیابان کے اندر صحرا میں اپنی اونٹنی پر کھانا لاد کر محو سفر ہوتا ہے، تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ لیٹنے کے بعد جب اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ پریشان حال ہو کر شمال، جنوب، مغرب، مشرق کی طرف دوڑتا ہے، گھبرا کے کبھی دائیں بائیں آگے پیچھے، صحرا ختم ہونے کو آتا نہیں ہے، لیکن یہ پریشان حال بندہ گھومتا گھومتا کبھی ادھر، تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے مایوس ہو کر اپنی موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بندہ جب بیٹھتا ہے تو بیٹھتے بیٹھتے لیٹتا ہے، لیٹ کے سو جاتا ہے۔ نا امیدی میں اچانک آنکھ کھلتی ہے، آنکھ جب کھلی تو دیکھا کہ وہی اونٹنی ماں ساز و سامان اس کے پاس موجود ہے۔ فرتہ حیرت میں، فرتہ خوشی میں کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس شخص کو گم ہونے والی وہ اونٹنی جب اسے ملتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ اس بندے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کرتا ہے۔
اللہ کو محبوب ہے وہ شخص جو اللہ کے سامنے روتا ہے. آج ہم غیر عورتوں کی آوازوں پر، گانوں پر اپنی دلوں کو تسکین اس کے اندر حاصل کرتے ہیں. لوگوں، یہ دنیا کی تسکینیں جھوٹی ہیں. دنیا کا مال بھی جھوٹا، دنیا کی عزتیں بھی جھوٹی. جو دنیا کی عزتوں پر فخر کرتے ہیں، اس دھوکے میں آتے ہیں اور اس مال کے پیچھے اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، لوگوں وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتے ہیں، آخرت کے اندر بھی ہوتے ہیں. آج ہم نے جو رستہ اختیار کیا ہے اور جس چیز کو عزت کا معیار سمجھا ہے، ہم نے اس دنیا کو سمجھ لیا، جبکہ اللہ کہتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ دنیا تباہ ہو جانے والی ہے، اگر کوئی ذات باقی رہ جانے والی ہے وہ رب کی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. لوگوں، یہ کرسیاں بھی جھوٹی، دنیا کی شہرتیں بھی جھوٹی. یہ دنیا متاع الغرور ہے، مچھر کا پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ کے اندر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے عطا نہ فرماتے. لیکن مچھر کے پر کے برابر اللہ رب العزت کو اس دنیا کو اور اس کائنات کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا در ہے. اگر ہم اس دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ بھی ناراض، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ. لوگوں، وہ شخص انتہائی بڑا بے وقوف ہے کہ جو رزق کے پیچھے، ایسے رزق کے پیچھے جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اگر انسان اپنے رب پر اس طرح توکل کرے جس طرح توکل کرنے کا اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ اس شخص کو اس طرح روزی عطا فرمائیں گے جس طرح صبح کو نکلنے والا پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، جس کا نہ کوئی کاروبار ہے، جس کی نہ کوئی تجارت ہے، جس کا نہ کوئی ذریعہ معاش ہے، جب رات کو واپس مڑتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اگر یہ اللہ پہ توکل کرے اور شرعی اسباب اس کو اختیار کرے تو اللہ رب العزت اسی طرح اس کو وافر مقدار میں روزی عطا فرمائیں گے جس طرح اللہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کے پیٹوں کو اللہ بھرتے ہیں. لیکن جب انسان غیر شرعی سبب اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. جو حلال اس کے مقدر میں ہوتا ہے اللہ اس کو کھینچ لیتے ہیں. جب وہ حرام مال کھاتا ہے تو پھر حرام مال کھانے کی پاداش میں اللہ رب العزت اس کے اندر برکت اٹھا لیتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات کیسے بنوں. مستجاب الدعوات وہ شخص ہوتا ہے جس کی ہر دعا قبول ہو. آپ نے فرمایا کہ اے سعد اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو پھر حلال کھاؤ، حلال کماؤ. اس حلال کھانے کے پیچھے اللہ رب العزت تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا. تو لوگوں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ وہ بات ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہی تھی کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، رجوع اللہ کرو. جب تم رجوع اللہ کرو گے تو دنیا کے اندر بھی فراوانیاں ہوں گی اور آخرت کے اندر بھی فراوانیاں ہوں گی. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا. توبہ کا واقعہ اب اتنا ٹائم نہیں ہے، مختصر اشارہ کرتا چلوں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا بڑا گنہگار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، چونکہ لوگ پریشان تھے، قحط سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تو اپنے 40,000 جو آبادی ہے لوگوں کی ان کو لے کر باہر نکلیے اور دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے. پوری بستی جو ہزاروں میں تھی باہر نکلی. لوگ اپنے جانوروں کو بھی
جو پیاس سے نڈال تھے ان کو لے کے باہر نکلتے ہیں، بچے بھی عورتیں بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہیں۔ وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ علیہ السلام اس جم غفیر میں، اس اتنے بہت بڑی اس آبادی کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو انتہائی زیادہ گنہگار ہے، آپ آواز لگائیے، اسے کہیے کہ اس سے باہر نکل، اس مجمع کو چھوڑ، اس جم غفیر کو چھوڑ، پھر باران رحمت نازل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، میری آواز اتنی لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آواز لگانا آپ کا کام، لوگوں کے کانوں تک اس آواز کو پہنچانا میں خدا کا کام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، جب آواز لگائی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس مجمع کے اندر انتہائی زیادہ گناہگار شخص موجود ہے، آج جس کے گناہوں کی وجہ سے باران رحمت رک چکی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے آج جانور بھی بلبلا رہے ہیں اور پیاسے ہیں، اس مجمع سے باہر نکل جائے۔ وہ شخص جو گناہگار تھا، جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزارا، دل میں کہتا ہے مولا کرم کر دے، 40 سال تک میں تیری نافرمانی کرتا رہا، اے اللہ آپ نے مجھے ذلیل نہیں کیا، آج اس مجمع سے میں باہر نکلوں گا۔ آپ نے 40 سال کے گناہوں کو چھپا کے رکھا، آج میں جب اس مجمع سے باہر نکلوں گا، پوری بستی مجھے دیکھے گی اور کہے گی یہ شخص تھا جس کی وجہ سے آج آسمان کا پانی بھی رکا، باران رحمت بھی رکی۔ مولا کرم کر دے، میرا آپ سے وعدہ ہے، اے اللہ آپ میری ستر پوشی کریں، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دیں، اے اللہ میں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ساری باتیں دل ہی دل میں کر رہا تھا، باران رحمت اسی وقت برستی ہے، سراب ہوگی ہر چیز، اے اللہ وہ شخص تو بھی باہر نہیں نکلا، آپ نے باران رحمت اتار دی۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جس کے لیے میں نے باران رحمت کو روکا تھا، آج میں اسی کی توبہ کی وجہ سے باران رحمت کو اتار رہا ہوں۔ اللہ کو محبت ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ کو توبہ کرنے والے لوگوں سے محبت ہے۔ اللہ یہ جو انسان کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے قطرہ جو نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطروں پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ قطرہ جو میدان جہاد میں خون کی شکل میں زمین پہ گرتا ہے، دوسرا وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے گرتا ہے۔ ایسے 2 قطروں سے اللہ کو ایسی محبت ہے، ایسے 2 قطروں پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو بھی حرام قرار دے دیا۔ تو لوگوں بات ختم کرنے لگا ہوں کہ رزق کا جو بند ہونے کا ایک سبب ہے وہ گناہ ہے، اس میں جتنا زیادہ ہو استغفار کریں، کم از کم 1000 تسبیح ہر روز صبح سے شام تک روز 1000 تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس استغفار کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر برکتیں نازل ہوں گی اور آپ کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے رزقوں کے اندر برکت عطا فرمائے، اور جو بھی مصائب ہیں اللہ اپنی رحمت کاملہ سے دور فرمائے۔